دعا ہے اللہ پاک حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، جو بندہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا یا قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ ہم گناہ گاروں کی بخشش کا سامان ہے۔ پہلا جملہ ماہ رمضان کی شان پر حضور نے فرمایا 10 لاکھ وہ گناہ گار جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہے، اللہ جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کاش آج کے دن میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ 10 لاکھ گناہ گار ہر گھڑی کے اندر، مان سے بتاؤ کتنی اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی، اللہ کے کرم کی برسات ہے ماہ رمضان کے اندر۔ ماہ رمضان المبارک پانے والے میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے مہمان ماہ رمضان کی ہم برکتیں پا رہے ہیں۔ دنیا دار فرش کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، میں اور آپ اس وقت عرش کے مہمان کا استقبال کر رہے ہیں۔ عرش کا مہمان ماہ رمضان، اس کی ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ رمضان کا ادب کرنا، رمضان کا استقبال کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ یہ مہمان بھی خدا کا ہے، اس کے آداب بجا لانے کی توفیق بھی رب جسے چاہتا ہے اسے دی جاتی ہے۔ اس کے آداب کو ملوز خاطر رکھنا اور اس کے اندر عبادت کرنا یہ خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لطف بھرا منظر تھا جب حضور حدیث بیان کرنے لگے تھے اور سامنے حضور کے صحابہ بیٹھے تھے۔ تھوڑا اونچا بولو گے سبحان اللہ؟ اچھا میں تو سبحان اللہ دی گل نہیں دس رہا، ایک باری آ کے انہوں 90 نے کیا رمضان چاہو تو 90 ضربے 70 صاحب کر لو، ایک نیکی دا ریٹ 70 دے برابر۔ توجہ فرمائے دے، ایک باری سبحان اللہ کو گئے تو 70 باری سبحان اللہ کھڑا ثواب۔ میرے نبی کا غلاموں، عرض مدینہ کی بات ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، میرے آقا کی ذات ہے، رحمت کی برسات ہے، نور بھرے لمحات ہیں، صحابہ کی عجب کیفیات ہیں، حسین احساسات ہیں، صحابہ کے دلوں کے اندر خوشی مچل رہی ہے، آمنہ کے لال کا جلوہ سامنے ہے، نور کے ساگر اچھل رہے ہیں، عشاق روزوں کے لیے تیار ہیں، حضور کے صحابہ کے چہروں پہ انوار و تجلیات ہیں۔ میرے نبی نے جب ان کے جذبات دیکھے، ماہ رمضان کی آمد ہوئی، صحابہ کے احساسات دیکھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو ماہ رمضان کا تم استقبال کر رہے ہو، اس کی شان کیا ہے؟ صحابہ جانتے ہو جس کا تم استقبال کر رہے ہو اس کی شان کیا ہے؟ جب تم اس کا استقبال کر رہے ہو تو تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ اس استقبال کے بدلے، رمضان کا ادب کرنے کے بدلے تمہیں ملے گا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، جب حضور نے فرمایا نا تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، پر ہمیں بتائیں نا ہمارا کون استقبال کر رہا ہے؟ ہم تو رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، پر حضور بتائیں ہمارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے شاید یا رسول اللہ آپ پر وحی اترنے والی ہے یا کوئی نیا حکم لایا جانے والا ہے۔
یا ہم دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان دنوں میں کوئی بات نہیں ہے، نہ وحی اترنے والی ہے، نہ تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ بات یہ ہے تم ایسے رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات کے اندر ہی اللہ سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایسے مہینے کا استقبال کر رہے ہو، ایسے مہینے کا ادب کر رہے ہو جس کی پہلی رات ہی اللہ مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، روزے داروں کے لیے جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ روزہ لگ گیا کیا بندے کا؟ اجے بابا ٹائم باقی ہے، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ ویسے پتہ مشقت ہے جڑی نیکی کیتی جائے تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے جی۔ مشقت ہے ہو سکتا کئی بندے نوں روزہ لگیا ہوئے تے سبحان اللہ نہ آکھن ہوندا ہوئے پیا، جدوں اینج آپ کو ریٹ ود جائے گا رمضان دے وچ سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ روزے داروں کے لیے جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ رمضان بعد میں تشریف لاتا ہے، استقبال رمضان کے طور پہ جنت کو پہلے سجا دیا جاتا ہے۔ جنت پہلے سج جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال سے لے کے دوسرے سال تک رمضان کی آمد کے لیے اللہ جنت کو سجاتا ہے۔ جنت کو اللہ سجاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، بھینی بھینی فضائیں چلتی ہیں، جنت کے پتوں کو بوسے دیتے ہوئے گزرتی ہیں، مزید معطر ہو کر حسین و جمیل حوروں تک پہنچتی ہیں، ان کے سینوں میں بہار، روحوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، پھولوں جیسے ان کے اندر خوشبو والے پھول پیدا ہو جاتے ہیں، حوریں مچل جاتی ہیں۔ مسلمان روزے بجا لا کر جنت میں آ رہا ہے، مسلمان روزے رکھتا ہے وہ جنت میں آ رہا ہے، ہمارا مقصود حاصل ہونے والا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، پھر وہ حوریں عرض کرتی ہیں پروردگار اپنے بندوں میں سے ان کو ہمارا خامد بنا تاکہ ہم ان سے چین پائیں اور وہ ہم سے چین پائیں۔ حوریں کہتی ہیں مولا روزے داروں کو ہمارا شور بنا۔ مبارک ہو روزہ رکھنے والوں کو، مبارک ہو رمضان کے اندر عبادت کرنے والوں کو، مبارک ہو ماہ رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے والوں کو۔ حضرات توجہ، یہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزے داروں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، روزے دار اللہ کے فضل و کرم سے جنت پاتے ہیں۔ مبارک ہو، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی تشریف آوری پر ہم گناہگاروں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مسلمان دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عبادتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار لوگ ہیں، عاشق لوگ ہیں، ان کو ذکر اور فکر کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ ہر سو رحمتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، برکتوں کے سویرے ہوتے ہیں، بخششوں کے پھریرے ہوتے ہیں، کرم کی برکھا 400 برس رہی ہے۔ نفل پڑھنے والوں کو فرض کا ثواب دے دیا گیا، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ شہری کا الگ مزہ نہیں کام چل رہا ہے۔ روزہ میں بھی رکھیا، روزہ تسی بھی رکھیا ہے، میری کلے دی آواز زیادہ ہے۔ آپ کو مولانا صاحب سپیکر لگے ہیں، ویسے بھی منہ پر کر لیے تو آواز زیادہ میری تواڈے نال، ذرا اونچا جا بولو سبحان اللہ۔ ماہ رمضان ہے نا جڑا یہ عاشقاں دی عید ہے، ماہ رمضان گناہگاراں دی بخشش دا ذریعہ۔ حضرات توجہ فرمائے، بڑا بڑا جملہ، سحری کا الگ مزہ، افطاری کا الگ مزہ۔ کوئی بندہ روزہ نہ رکھے اسے رمضان کے اندر کھانے کا لطف اللہ نہیں دیتا، کیونکہ افطاری کے اندر جو لطف ہے، جب بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، سامنے ٹھنڈا پانی ہو، سامنے فروٹ پڑا ہو، سامنے مختلف قسم کی اللہ کی نعمتیں پڑی ہو، بندہ نہ کھائے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم کہتے تھے خون ریزیاں کرے گا، فرشتوں تم کہتے تھے خون ریزیاں کرے گا، میرے بندے کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے وہ پی نہیں رہا۔ اتنا کرو اونچا بولو سبحان اللہ۔ سامنے کھانا پڑا ہے یہ کھا نہیں رہا، سامنے فروٹ پڑا ہے یہ کھا نہیں رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، فرشتوں یہ بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کی رحمت جوش پہ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے افطار کے وقت بھی ہم گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں، سحری کے وقت بھی بخش دیتے ہیں، فجر کے وقت بھی بخش دیتے ہیں، ظہر کے وقت بھی بخش دیتے ہیں، عصر کے وقت بھی بخش دیتے ہیں،
ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کے اندر ذرا توجہ فرمائیے گا، روزہ دار بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، سیاہ کار بندہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، ماحول پر نور ہے، سینوں میں سرور ہے، چہروں پہ تازگی ہے، چہروں پہ نمازوں کا بھی نور ہے، روزے کا بھی نور ہے، حضور کے غلاموں کے چہرے مسکرا رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں آباد ہیں، نمازوں کے بعد لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد لوگ ذکر کرتے ہیں، نمازوں کے بعد مسجد کے بیٹھ کے اندر مسجد میں بیٹھ کر لوگ میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، نماز تراویح کے اندر وہ کیسا لطف بھرا منظر ہوتا ہے جب رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش اترتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب بندہ ماہ رمضان کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کر جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اللہ آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، ماہ رمضان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آج آپ کو وہ خطبہ سنا رہا ہوں جو حضور نے دیا۔ جمعے پر بیان ہوتا ہے، بندے کہتے ہیں خطیب صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، یہاں بھی جمعہ ہوتا ہے، بڑا لطف آیا کیونکہ باتیں حضور کی ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ کے پیاروں کی ہیں، لیکن وہ کیسا منظر ہوگا جب خطبہ آمنہ کا لال دے رہا ہوگا، جب تقریر آمنہ کے لال فرما رہے ہوں گے، وہ خطبہ پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، محبت سے بیٹھے، خطیب الانبیاء کا خطبہ، میرے نبی کا خطبہ، حکمت کے موتی میرے نبی رول رہے ہیں، ہمارے آقا بول رہے ہیں، غلاموں کے لیے جنت کے در کھول رہے ہیں۔ روایت حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب رمضان آتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان آتا ہے اپنے رحمت چھما چھم برسنے لگتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی امت پر اس قدر مہربان ہوتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے بوئے کھول کے اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں جنت دوں، جنت کے بوئے کھول کر اللہ فرماتا ہے آؤ میری بارگاہ میں تمہیں جنت عطا کر دوں، آؤ مسلمانوں تمہارے نام جنت لگا دوں۔ اللہ توجہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں شیطانوں سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو نیک اعمال سے روک نہ سکے۔ میرے نبی نے آگے فرمایا اسی حدیث کے اندر خطبہ دیا، فرمایا دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اللہ دوزخ کے دروازے بند کروا کے فرماتا ہے مسلمانوں دیکھو میں تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اے مسلمانوں تمہیں میں دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں یہی چاہتا ہوں تم دوزخ میں نہ جاؤ۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا رمضان کے اندر، اگر اللہ ڈالنا چاہتا تو دوزخ کے دروازے بند نہ کرتا، رمضان کے اندر اگر اللہ دوزخ کے اندر ڈالنا چاہتا ہم غلامان مصطفیٰ کو تو اللہ جنت کے بوئے نہ کھولتا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ کی طرف آ، میری بارگاہ میں جھک جا، ماہ رمضان کے اندر معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اتنا پیار کوئی کرتا ہے کسی کے ساتھ جتنا پیار ہمارا رب ہمارے ساتھ کر۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، جب ماہ رمضان کی آمد پر جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، پورے مہینے میں جہنم کا دروازہ بند ہے، شیطان بھی بند ہے، سرکش جن بھی بند ہے، پھر ہم سے نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی، پھر ہم سے تراویحاں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں جناب؟ اللہ فرماتا ہے میں بخش دوں، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا، یہ بات بختی ہے نا انسان،
ماہ رمضان کے اندر اگر نیکی کا ریٹ زیادہ ہے تو گناہ کی سزا کا معاملہ بھی ایسے، گناہ کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ پکار کے کہتے ہیں گناہگارو، اے ایمان والو ادھر آؤ، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، جہنم سے بچتے جاؤ، جنت میں بستے جاؤ، جہنم سے بچتے جاؤ، جہنم سے بچتے جاؤ، جنت کی طلب حاصل کرتے جاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، بلانے والا بلاتا ہے، اے خیر کے طالب، اے ثواب کے طلبگار، قدم آگے بڑھا۔ انہوں نے ادھر آئیے اونچا بولا ہے سبحان اللہ۔ بابا صاحب بھائی آدر پایا کرو، رمضان دیا ببرکت ساتھ آنے کیا پتا کیڑے گا سبحان اللہ کو دے اللہ بخش چڑے۔ ایک باری سارے اونچا جے بولو روزہ رکھے تو سب ایتے کم رکھے۔ حضرات توجہ فرمایا جے میرے نبی کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے خیر کے طالب، اے ثواب کے طلبگار، قدم آگے بڑھا، یہ موسم پیچھے ہٹنے کا نہیں، آگے بڑھنے والا ہے۔ اگر عبادت کم کرتا تھا تو آپ عبادت زیادہ کر، آپ عبادت زیادہ کر، نفل پہ نفل پڑھ، سجدے پہ سجدہ کر، تسبیح پہ تسبیح پڑھ، اپنی شبیداریوں کو تہجد گزاریوں میں گزار، اپنی آہوزاریوں میں اضافہ کر، اپنی آہوزاریوں میں اضافہ کر، التجاؤں میں اضافہ کر، دعاؤں میں اضافہ کر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو بھی مانگو گے اللہ فرماتا ہے ہم عطا فرما دیں گے، جو بھی مانگو گے ہم عطا فرما دیں گے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، آگے حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک طرف پکارنے والا نیکوکاروں کو آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے، دوسری طرف ایک آواز آتی ہے، اے گناہگار، گناہوں میں نتھرے ہوئے، برائیوں کے مرتکب بندے، غلط کاریوں کو چھوڑ، گناہوں کو چھوڑ، رحمت خداوندی کا موسم ہے، یہ اللہ کے خزانے بٹھنے کا موسم ہے، یہ جنت میں جانے کا موسم ہے، لہذا گناہ سے باز آ جا، جب تو گناہ سے رک جائے گا اللہ تجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ماہ رمضان کے اندر گناہوں کی میل کو دھو دیا جاتا ہے، ہوش کے اندر بندہ آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ اس حدیث کا اگلا جملہ سماعت فرمائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کثیر لوگوں کو اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ کب ملتا ہے، نوید مغفرت کب سنائی جاتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں خدا کا یہ فضل و کرم اپنے بندوں پر اور میرے امتیوں پر رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ ہر رات ماہ رمضان کی میری امت پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرات اگلی حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے پاس رمضان آ گیا، تمہارے پاس کون سا مہینہ آ گیا؟ رمضان آ گیا، جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کی شان، جس کی منزلت، جس کا مقام اور جس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے اس کی صبح میں بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بولتے نہیں کہ تو سبحان اللہ، یہ تو میری آواز تو کمی دیکھی جائے تو پھر مٹھے بولو جی، میں پچھلی تقریریں طرح تقریر کر رہا ہوں، تسی بھی پچھلی بارہ کی طرح سبحان اللہ بولو۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی صبح میں برکت، جس کی صبح کے اندر برکت ہے، ماہ رمضان کی شام میں بھی برکت ہے، ماہ رمضان کے دن میں بھی برکت ہے، ماہ رمضان کی رات میں برکت ہے۔ اللہ نے اس کے روزے اے مومنو تم پہ فرض کر دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو ماہ رمضان میں قید کر دیا۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر وہ رات دی ہے جو رات ہزار مہینوں سے افضل رات ہے، جو رات ہزار مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو بد نصیب اس رات کی خیر اور بھلائی اور بہتری اجر و ثواب سے معلوم ہو گیا، اس کا دامن خالی ہو گیا، وہ غریب ہو گیا۔ اس ماہ مبارک کے اندر میں بھی، اس ماہ مبارک میں بھی جو بخشش نہ پا سکا، جو مغفرت نہ پا سکا، وہ بندہ غریب ہو گیا۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ گر ہوا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک۔
حضرت انس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں گزارے ہیں. حضور کے خادم خاص تھے حضرت انس بن مالک. آپ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا, حضور نے فرمایا بے شک تمہارے پاس ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات میں بھی معروم رہ گیا وہ بدبخت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے استقبال رمضان کے طور پہ بڑے اہتمام کے ساتھ دیا تھا. صحابہ کو جمع کر کے فرمایا, صحابہ سامنے بیٹھے ہیں, حضور ممبر پہ تشریف فرمایا, مسجد نبوی کا ماحول ہے, اس کی فضا پر نور ہے, ہر صحابی کا چہرہ مسرور ہے, ممبر پہ آمنہ کا لال ہے. صحابہ کے مجمع میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں. حضرت سلمان فارسی کو ہیں جنہیں حضور نے اہل بیت میں شامل فرمایا. حضرت سلمان فارسی زیارت محبوب کے لیے کئی جگہ بک بک کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. بک بک کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. وہ بیان کرتے شعبان کا آخری دن تھا, رمضان کی آمد تھی. میرے نبی نے صحابہ کو بلایا اور ایک جلسہ سجایا جس میں آپ نے اس شاخان رسالت کو اپنے دیدار کی دعوت دی. اپنے دیدار کے ساتھ بہت عالی شان بیان فرمایا. میں لوگوں, اے میرے صحابہ, اے میرے امتیوں, تمہارے پاس ایک عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے, ایک شان والا مہینہ آنے والا ہے. وہ مہینہ جو برکتوں والا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں, اس کی راتوں کا قیام اللہ نے سنت قرار دیا ہے. جس نے اس نے نیکی کا عمل کیا اس ماہ مبارک کے اندر, ایسے ہے جیسے اور دنوں میں اس نے فرض پڑھا ہو. رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے لوگوں, ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, صبر کا بدلہ جنت ہے. فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. کسی کو روزہ افطار کرانے پہ کس قدر اجر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی 20ویں سماعت فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا, روزہ افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. جب حضور نے بیان فرمایا نا, جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو افطار کروایا اس کو بخش دیا جائے گا, اس کی گردن دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دی جائے گی. اب صحابہ کرام موجود تھے. حضور کے اس فرمانے علی شان کو سن کر صحابہ کا شوق جو ہے وہ بڑھا, صحابہ کا ذوق بڑھا. ان کے ذہن میں ایک سوال ابھرا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کوئی بندہ, ہر کوئی بندہ تو طاقت نہیں رکھتا روزہ افطار کروانے والے کی. مالدار لوگ ہی روزہ افطار کروا سکتے ہیں. میرے نبی کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں مال کی بات ہی نہیں, اس میں دولت کی بات ہی نہیں, اس میں ثروت کی بات ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا. آپ نے رخ انور کو اٹھایا, نورانی لبوں کو ہلایا, ہم غریبوں کے مقدر کو چمکایا, ہمارا بیڑا پار لگایا, قسمت کو اوج ثریا تک پہنچایا, مضبوط سہارا عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت تڑپ کے بولے غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے غریبوں, میری امت کے مفلسوں, میری امت کے نادار لوگوں, جس اجر و ثواب کا میں نے ذکر کیا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے مشروبات کی ضرورت نہیں ہے, بڑے معقولات کی ضرورت نہیں ہے. نہ, یہ ثواب تو اس بندے کو ملے گا جو ایک دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا. یہ ثواب تو اس بندے کو ملے گا جو ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے گا, ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے گا. اور باقی یہ بات رہی جو کسی کو پیٹ بھر کے کھلائے. حضور نے فرمایا جنت اس کے نام ہے جو کسی کو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے, ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے, ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے. فرمایا رہی بات کسی کو راج کے کھلانے کی, کسی کو سیر کر کے کھلانے کی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جزا کچھ اور ہے, اس کا مرتبہ کچھ اور ہے. جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا, اللہ اس کو حشر کے میدان میں میرے حوض کوثر سے سراب, حشر کے میدان میں میرے حوض سے سراب فرمائے
فرمائے گا میرے حوض کوثر سے سراب ہونے والا جنت جانے تک پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں جانے تک اس کو پھر پیاس نہیں. اے جنت میں داخل ہونے تک، اے جنت میں داخل ہونے والوں پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا. سنو ہم کیا جانے ماہ رمضان کی کیا شان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا 10 دن جو ہے رحمت ہے، دوسرا 10 دن مغفرت اور بخشش ہے، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی ہے. جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام پر ہلکا کام کرے اللہ اسے بھی بخش دے گا. اس ماہ مبارک میں خوش اخلاقی سے پیش آئے اللہ اسے بھی بخش دے گا. رات توجہ فرمائیے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک منادی مقرر ہے، 24 گھنٹے وہ آواز دے رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی ہر دعا قبول کی جائے. ماہ رمضان کے اندر یہ وقت ہے ہمارے پاس. ماہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ میری ساری امت کو بخش دیتا ہے. میری امت کے جو گناہ گار ہیں بڑے بڑے ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. آج کی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا اللہ نے ماہ رمضان اس لیے بھیجا ہے ہم اپنے گناہوں کے بدنما داغ کو صاف کر لیں. ماہ رمضان اللہ نے اس لیے بھیجا ہے خطاؤں کے دلدل سے ہم باہر نکل آئیں. ماہ رمضان اللہ نے اس لیے بھیجا ہے عطاؤں کی جوڑیوں سے ہم اللہ کی عطا کو بھر لیں، اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کو حاصل کر لیں، کمر لیں، ہمت باندھ لیں اور عبادت کی طرف آ جائیں. گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگ لیں تاکہ ہماری بخشش کر دی جائے. آج بخشش عام ہے، مغفرت عام ہے. ویسے پورے سال کے اندر مخصوص اوقات ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماہ رمضان کی 24 گھنٹے جو ساتھ ہیں اس ہر ساتھ کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے بخشش مانگے یا نہ مانگے. میرے نبی نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جاتا نا رمضان ہے کیا تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال ہی رمضان ہو. جس کا روزہ قضا ہوا ہے کسی کو نہ بتائے کہ میرا چھوٹ گیا، اللہ سے معافی مانگے. عید کے بعد وہ روزہ بھی قضا کرے اور اللہ سے توبہ کرے. جس کی کوئی نماز چھوٹی ہے، تراویح چھوٹی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے. ماہ رمضان کے اندر اگر کسی کی غیبت ہوئی ہے تو معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے. ہر گناہ کی معافی مانگ لو. آج وقت ہے، پتہ نہیں روح کس وقت نکل جائے گی. پچھلا جو ہفتے والا دن گزرا ہے جمعے کے بعد جو ہفتہ ہے ہمارے جامعہ المدینہ گجرات فیضان مدینہ کے اندر جو مرکزی جامعہ ہے اس کے وہ ناظم صاحب تھے، ہمارے استاد بھی تھے. 17 سال ہو گئے انہیں درس نظامی پڑھاتے ہوئے. حافظ قرآن بھی تھے. 12 سال ہو گئے انہیں گجرات امامت فرماتے ہوئے. تقریباً 40 سال کے لگ بھگ عمر تھی، جوان تھے. اب روزہ رکھا ہے، نماز فجر پڑھائی ہے، دفتر کے اندر آئے ہیں جامعہ کے، اپنی ڈیوٹی پہ ہیں. آگے قرآن کھولا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ سبحان اللہ اونچا نہیں کہتے؟ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، تراویحاں بھی سنا رہے ہیں، امامت بھی فرما رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں. 17 سال سے درس نظامی بھی پڑھا رہے ہیں. بچپن سے لے کر آج تک کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے، کسی کا دل نہیں دکھایا. 40 سال کی عمر ہے. ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہے. 9 بج کے صبح 57 منٹ ہوئے، قرآن پڑھ رہے ہیں. رب کا قرآن پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے. موت آئے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. پھر اس موت پہ دنیا روئی ہے. روزہ، سحری، قرآن کی تلاوت، رمضان کی بہاریں، اور پھر جو دفن ہونے کا وقت ہے وہ عین افطاری کے وقت میں دفن ہوئے. روزہ اپنے گھر میں رکھا ہے، افطاری آمنہ کے لال کی بارگاہ میں کیے جائے. ایسی زندگی گزرے نا، ایسی زندگی گزار کے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کر جاؤ. روح نکلے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، روح نکلے تو سجدے کے اندر نکلے، روح نکلے تو روزے کے اندر نکلے، روح نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے رکوع کے اندر موت آ جائے، بتاتا یاد بیٹھا ہو روح نکل جائے، مسجد کے اندر بیٹھا ہو روح نکل جائے. ایسی پیاری موت آئے گی جب ہم نیکیاں کریں گے.
ایسی پیاری موت آئے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو پامال نہیں کریں گے. اس لیے آج وقت ہے, آج بڑے مجمع میں نیت کر لیں 5 نمازوں میں سے پوری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کوئی نہیں بولے. نیت کر لیں انشاءاللہ کوئی روزہ زندگی میں قضا نہیں ہوگا. ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی حسد تکبر نہیں کریں گے, اپنے چہروں کو حضور کی سنت کے نور سے سجائیں گے. کوئی پتہ نہیں روح کس وقت نکل جائے. یہ ماہ توبہ کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے جی. پکی نیت کر لیں 100 گلاں دی کو گل تنویر میاں, سچی توبہ کریے تو تاں گل بندی. آج وقت ہے. کیا خیال ہے اگلے جمعے پہ میں آؤں سارے کے چہروں پہ داڑیاں سجی ہوں؟ بڑی اوکھی گل کر دیتی جی خطیب صاحب. اگلے جمعے کو امامے کے تاج سجے ہوں, زلفوں کا نور سجا ہو, عاشقوں کے ڈیرے ہوں, جس طرف نگاہ جائے میرے نبی کے نوکر نظر آ رہے ہوں. ایسا چہرہ بنا لیں, چہرے پہ داڑھی کا نور ہو, امامے کا تاج ہو, زلفوں کا نور ہو. آپ دور سے جا رہے ہو, دیکھ کے لوگ کہیں گے ایک تو نبی کا غلام آ رہا ہے. جب دنیا سے قبر میں جائیں گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے یہ تو حضور کا عاشق آ گیا قبر کے اندر. پتہ تو کوئی نہیں کوثر دا پانی ہے, مدنی دا نال آ دے, جن دن بھی تے جانی ہے, روح نکل جائے گی. دنیا کے سارے معاملات ادھر رہ جائیں گے. یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن اندر نہیں ان کو ڈالتے. دل کے اندر جگہ دے ان باتوں کو. میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, میرا بھی اعلان قریب ہے, آپ کا بھی اعلان قریب ہے. کوئی دور نہیں ہے وقت موت کا. آج موت کے فلسفے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہ گیا ہے جی. موت بڑی قریب ہے. موت نہ بچہ دیکھتی ہے, نہ جوان دیکھتی ہے, نہ بوڑھا دیکھتی ہے. موت نے آ جانا ہے. فرصتیں دنیا کے کاموں سے نہیں ملے گی. آخرت کی طرف دل لگائیں حضرات. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. دن زندگی کے ختم ہوئے, شام ہو گئی, پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مدار میں. جب روح نکل جائے زندگی ایسی گزار جائے بندہ سکون کی نیند سوئے. بندہ